میں شادی کے 1 ماہ بعد ہی سعودی عرب آ گیا تھا۔ میری بیوی روز کہتی کہ تم واپس آ جاؤ، روکھی سوکھی کھا لیں گے مگر ساتھ رہیں گے، لیکن میں اپنا گھر بنانے کی دھن میں تھا۔ وقت گزرتا گیا، میری بیٹی بھی پیدا ہو گئی۔ میرے بچپن کا دوست تھا صابر، ہم دونوں ایک ہی محلے میں پلے بڑے تھے۔ میرے گھر میں کوئی بھی کام ہوتا میں اپنے دوست صابر کو فون کر دیتا کہ تیری بھابھی یہ کہہ رہی تھی، ذرا تو یہ کام کر دے۔ یوں سے میں کسی نہ کسی کام کے لیے اکثر اپنے گھر جانے کا کہتا تھا۔ امی اور بہنیں بھی اسے جانتی تھیں۔ میری بیٹی اب 4 سال کی ہو گئی ہے۔ 5 سال بعد میں اپنے گاؤں واپس گیا، مگر وہاں تو سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ میری بیوی میری نہیں رہی، میری بیٹی مجھے بابا نہیں سمجھتی۔ میں گھر گیا تو مجھے پہلے ہی دن محسوس ہو گیا کہ میری بیوی میرے آنے سے خوش نہیں۔ میری بیٹی تو مجھے جانتی ہی نہیں تھی، اس سے صرف فون پر ہی بات ہوئی تھی۔ اگلے دن صابر آیا تو میری بیٹی بابا بابا کہتی اس سے جا لپٹی۔ اسے دیکھ کر میری بیوی کے چہرے پر بھی خوشی نمایاں ہو گئی۔ میں پریشان تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر یہ گڑیا میرے پاس کیوں نہیں آتی؟ بیوی نے کہا، آپ کو میں کہتی رہی کہ آپ آ جائیں، مگر آپ نے پیسے کمانے کے لیے میری ایک نہ سنی۔ آج گڑیا صابر کو ہی اپنا بابا سمجھتی ہے، کیونکہ ہر موقع پر وہی تو موجود رہا۔ اس نے گڑیا کی ہر فرمائش پوری کی۔ آج آپ کا دوست صابر مکمل طور پر ہمارے گھر میں آ چکا ہے اور اسی گھر کا ایک فرد ہو گیا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ میں تو تم سب کے لیے باہر کمانے گیا تھا، تو بیوی نے کہا کہ اس میں میرا قصور نہیں۔ میں نے آپ کو کئی بار سمجھایا تھا کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، مگر آپ نے میری ایک نہ سنی۔ آپ شادی کے 1 ماہ بعد ہی چلے گئے تھے۔ اس عرصے میں صابر ہی وہ شخص تھا جس نے ہم ماں بیٹی کا ہر طرح خیال رکھا۔ آج ہم دونوں میں ذہنی ہم آہنگی ہے اور ہم ایک ساتھ رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میں نے چیختے ہوئے پوچھا، تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ بیوی نے کہا، ہاں میں جانتی ہوں، مگر میں مجبور ہوں۔ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں سیدھا صابر کے پاس گیا اور پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا، میرے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال دیا؟ صابر نے جواب دیا کہ میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا۔ تم اپنے گھر کی رکھوالی کہاں کر رہے تھے؟ تم تو اپنا گھر میرے حوالے کر گئے تھے، اور جو رکھوالی کرتا ہے وہی گھر کا مالک ہوتا ہے۔ میں مجرم ہوں، مگر مجھ سے بڑے مجرم تم ہو۔ تمہاری بیوی ہر عید پر مہندی لگائے اور گجرا سجائے تمہارا انتظار کرتی تھی۔ میں آتا تو تمہاری بیٹی سے کہتا تھا کہ آپ کی مما اچھی لگ رہی ہیں۔ یہ سن کر گڑیا کی ماں بھی خوش ہو جاتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور ہماری سوچوں اور خیالات میں یکسانیت پروان چڑھتی رہی۔ اب تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو،